أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب موجود ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب تعالی ہم سب کو اس جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے مسلمان مرحومین کی کامل بخشش فرمائے۔ حضرات محترم، رات کی تمہید کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات جب تک دین سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں گے تو دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ دین کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ دین میں جس کو فرضیت قرار دی گئی وہ ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات و خیرات بھی موجود ہے۔ رب تعالی خود جواد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے بندے بنائے ہیں وہ بھی سخی ہوں، دینے والے ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رب کی بارگاہ میں عطا کرتے رہے، رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سخی لوگوں میں آپ کا شمار کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کی پیاری صفت کریم اور رب تعالیٰ کی پیاری صفت جو جواد ہونا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنا جائز قرار دیا، بلکہ اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب اختیار کی اور ترغیب دی بھی۔ یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں۔ رب تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف کیفیات کے اعتبار سے پیدا فرمایا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ 3-4 دن پہلے ہم نے اپنے نوجوان بچوں کو بھی پڑھائی ہے۔ اس کا صرف خلاصہ بیان کروں گا، اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو صرف ایک ہی حدیث بیان ہو پائے گی۔ حضور علیہ السلام ایک بار اپنے کاشانہ اقدس پہ موجود تھے، دیکھا کچھ لوگ ہیں جو پراگندہ بال ہیں اور بالکل مختصر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان پر بھوک کے آثار موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا اس معنی پر کہ آپ افسردہ ہو گئے کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جن کو پورا پہننے کا تن کا کپڑا نہیں، جن کو بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، اور یہاں ہم موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اذان دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اذان دی، اور پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، نماز قائم فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وہ رب جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا فرمایا۔ گویا کہ اشارہ یہ تھا کہ کیا ہو گیا، ایک مسلمان بھوکا ہے اور ایک کے گھر میں چیزیں اتنی پڑی ہیں کہ وہاں چوائس کا مسئلہ ہے، یہ چیز اختیار کروں، یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تن کا کپڑا نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے کپڑے اتنے موجود ہیں کہ وہ اس خیال میں موجود ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، آج کون سا سوٹ پہنوں، آج کون سی چادر اختیار کروں۔ گویا کہ اشارہ اس طرف تھا کہ رب تعالیٰ نے جب تمہیں ایک ہی جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا تو تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے بھائی
ننگے پاؤں ہیں اور مختصر لباس پہنا ہوا ہے، اور بھوک کے اعتبار سے ان کو جو ہے شدید بھوک کی مٹانے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے کوئی ہے ایسا بندہ جو ان کی یہ ضروریات پیدا کرے؟ پھر حضور علیہ السلام نے گنتی کی کہ کوئی چاہے تو کپڑا لے کر آئے، کوئی چاہے تو کھجور لے کر آ جائے، کوئی چاہے تو گندم لے کر آ جائے، جو لے کر آ جائے۔ اللہ اکبر! ایسے صحابہ کرام موجود تھے، بہت زیادہ تعداد یقیناً موجود ہوگی حضور کی زیارت کرنے کے لیے، ہیں حضور علیہ السلام کے جو ہے فرامین سننے کے لیے، نماز ادا کر کے یہ سارے بیٹھے تھے۔ بس جیسے حضور کی یہ بات سنی، خطبہ سنا، تو ایک صحابی کھڑا ہوا، پھر اس کے پیچھے اور کھڑا ہوا، پھر اور کھڑا ہوا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہاں جہاں حضور علیہ السلام موجود ہیں وہاں دو ڈھیریاں بن گئی، گویا کہ ایک ڈھیری کھانے کی گندم کے اعتبار سے ہو گئی اور دوسرے اعتبار سے ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب اس غلے کو دیکھا، اور ایک شخص ایسا بھی تھا اس کے پاس سامان اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا اس نے اپنے چلو میں، اپنے ہاتھ میں ایسے لیا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ تھکا جا رہا تھا۔ حضور نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، جو چہرہ ابھی اپنی امت کی بھوک پہ اور ان کے تن کے کپڑوں پہ پریشان اور متغیر تھا، ابھی وہ چہرہ ایسے ہو گیا جیسا کہ چمکتا چاند ہوتا ہے، ایسا جیسا کہ چمکتا چاند ہوتا ہے، اور وہ چہرہ ایسا ہو گیا جیسا کہ سونے کی ڈلی ہوتی ہے، سونا جیسے چمک رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں میں نے یہ بات بچوں کو کہی، اگر حضور کا چہرہ صرف سفید ہوتا تو اس میں بھی کشش کی کمی ہو سکتی تھی کہ سفید چیز ہو، بندے کو ہو سکتا ہے ڈر لگے۔ اس سے آپ دیکھیں کفن سفید ہوتا ہے پھر بھی بندے کو ڈر لگتا ہے نا، اور کعبۃ اللہ کا خلاف سیاہ ہے لیکن پھر بھی محبت ہے۔ تو تعلق کا اعتبار ہوتا ہے۔ حضور کا چہرہ سفیدی میں چاند سے بڑھ کر، اور ملاحت اور پلاحٹ میں، اور چمک و دمک میں سونے کی ڈلی سے بڑھ کر، گویا کہ چہرہ ایسا تھا اس میں جو سفیدی تھی وہ بھی کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس میں جو سرخی تھی وہ بھی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرے یہ جو غریب امتی ہیں انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے گھر سے جو کچھ ان کو توفیق ہوئی یہ لے کر آئے، اور جو بھوک کے اعتبار سے بھوکے تھے، پیاسے تھے، تن کے اعتبار سے کپڑے موجود نہیں تھے پورے، تو حضور علیہ السلام نے جب ان کا یہ انتظام دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک جو بھی اس حدیث کو پڑھے گا سنے گا انشاءاللہ اس کے لیے ایک راستہ اور ایک موٹیویشن ملے گی۔ اور وہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین اسلام میں جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے، اچھی کوئی ایجاد پیدا کرے، کوئی اچھا راستہ اختیار کرے، جو اس راستے پہ چلتا رہے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو دین اسلام میں دین کی ہی بنیاد سمجھتے ہوئے کوئی برا راستہ اختیار کرے گا، جو اس پر چلے گا اس سے بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جس نے اس راستے کو اختیار کیا سب سے پہلے اس سے بھی اس کا گناہ ملے گا۔ ایک اگلی حدیث پاک میں ہے، فرمایا سب سے پہلے قتل کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے قابیل نے کیا، تو رہتی دنیا کا قیامت تک جو بھی لوگ کہیں قتل کریں گے وہ گناہ اس کو تو ملے گا لیکن اس قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے قتل ایجاد کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ میں نے حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے مفہوم عرض کیا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام خود کریم ہے، رب کی ذات بھی کریم ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو خوشحال دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ بھی کبھی جو ہے وہ چاند دوڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کو سونے سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو یہ بات پسند ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی مدد میں رہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا جب تک بندہ کسی اللہ کے کاموں میں سے کسی کام میں لگا رہتا ہے، بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، رب تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے اور اس کے لیے کار ساز بنا رہتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہماری اس نجی زندگی کے اندر ہم میں سے ہر ایک بندہ سوچے میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ میں دیکھوں
میری ذات سے کتنے لوگ وابستہ ہیں، اور جب وہ مجھ سے کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں اور میرے سوا کسی اور سے ان کو اتنی امید نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیں پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے میں اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن پاک کی آیت کو دیکھتے ہوئے میں بھی اپنا ایک فریضہ ادا کروں، اپنی کسی بھائی جو مشکل میں ہو اس کی مشکل بھی دور کروں اور اس مشکل میں اس کا بازو بھی بنوں۔ ہونا چاہیے نا یہ۔ تو دیکھیں اب یہ اوور آل بات ہو رہی ہے، گرمیوں کی بات ہے، میرے گھر میں فریزر میں گوشت موجود ہو، وہ عید سے پہلے ایک بڑا عجیب میسج وائرل ہوا تھا، ہم نے کہا تھا اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو لیکن کہیں کہیں ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، کہ عید سے پہلے گوشت کہاں سے ملے گا؟ پھٹوں سے ملے گا، اور عید کے بعد جو برف ہے یہ پھٹوں سے ملے گی، گوشت فریزر سے ملے گا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی تک اپنا ایک ذاتی جو نفع ہے نہیں دے گا تو گناہگار والی بات نہیں ہے، لیکن خیر الناس من ينفع الناس، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں تو ایک اپنی ضرورت، اپنی پیاس اور اپنی بھوک مٹا رہا ہوں اور میرا پڑوسی وہ کسی مشکل میں ہے، وہ گرم پانی پینے کو تیار ہے۔ ایک بچہ ہے میرے پاس یہاں پڑھتا ہے، پرسوں شام کو آیا، استاد جی پانی گرم ہے کولر میں، تو میں نے کہا ٹھنڈا کر دیں، بچہ پریشان ہو گیا کہاں سے ٹھنڈا کریں؟ میں نے کہا تقریباً لوگوں کے گھروں میں فریزر ہیں، فریج ہیں، تو ایک ایک کولا لے آئے، تو بچہ ہکا بکا رہ گیا، کہتے ہیں استاد جی اچھا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں ہوتا یوں ہے کہ دروازہ اور دستک کھٹکائے دی جائے تو بعض دفعہ لوگ اس کو ذاتی اٹیک سمجھتے ہیں، حالانکہ یقین جانے میں آپ کو یا آپ مجھے کوئی بات کریں تو اس کو آپ ایک دوسرے کی مدد سمجھیں کہ یار اللہ کا فضل ہے، میرا جو ہاتھ ہے یہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے مجھے کوئی نیکی کے راستے میں لگانے والا ہے، ورنہ تو یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں تو گناہ سستے ملتے ہیں بلکہ فری میں ملتے ہیں، نیکیاں تو خریدنی پڑتی ہیں، حالات تو ایسے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے اگرچہ نیکیاں مہنگی کتنی ہو جائیں، یاد رکھیے دنیا میں جو جتنی نیکی مشکل ہوگی، مہنگی ہوگی، نفس پہ گراں گزرے گی، آخرت میں اتنی اس کا وزن زیادہ ہوگا، اتنی اس کا معیار زیادہ ہوگا۔ قرآن پاک 4 پارہ پہلی آیت لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ اس تمہارے کام کو، نیکی کو جاننے والا ہے، جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہو۔ ہم نے جب کرنا ہی اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کی نیت ہی نہیں ہے، تو یقین جانے آج ہم نیکی کر ڈالیں، بروز قیامت جب اس کا صلہ دیکھیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار جو دنیا میں ایک مشکل ترین نیکی تھی جو میں نے کر ڈالی تھی، اللہ کرے اور بھی مشکل نیکیاں ہوتی میں وہ بھی کر ڈالتا، لیکن وہاں صرف افسردہ اور حسرت ہوگی۔ یہاں پہ ہمیں موقع ملا ہے، یہاں ہمیں جناب والا ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے ایک طرح سے تیار رکھیں، جب بھی کوئی ہم سے اپنی مشکل دور کرنے کا تقاضا کرے، بلکہ کوئی تقاضا کیا کرے، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جناب یہ فلاں بندہ ہے، اس کے گھر کے یہ معمولات ہیں تو مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے گھر کے یہ معمولات ہیں، میں جب اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں تو میں کسی اور کے بارے میں کیوں نہ سوچوں؟ حدیث پاک میں ہے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جو سیٹھ صاحب ہیں، جو جناب والا ایک صاحب منصب ہیں، وہ کہتے ہیں میری تنخواہ، میری مراعات یہ تو اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اور جو میرے محتاط ہیں، جو میرے جناب والا اپلائی ہیں اور میرے جناب والا مزدور ہیں اور ملازم ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے، دہاڑی ہے، وہ جتنی کم ہو سکتی ہے ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بجٹ بھی پیش ہوا نا جناب، کچھ 200-250% قومی اسمبلی کے جو اخراجات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے، اور کیا گیا، اور وہاں کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے رہنما ہیں، آپ کے مسیح ہیں، آپ کے غمخوار ہیں، جن کو آپ اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، علماء کو تو کچھ بھی نہیں سمجھا نا ہم نے، حفاظ کو تو کچھ بھی نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں یہ جو دن دیکھے جا رہے ہیں یہ نہ دیکھے جاتے۔
تو پھر وہ ہمارے جو جن کو ہم نے مسیحا سمجھا اپنا رہنما بنا کر ہم نے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے اتنی بڑے ایمان میں کھڑا کر دیا، انہوں نے ہمارے لیے بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا تک نہیں، اپنی مراعات میں اضافہ کروا دیا، ہم وہیں کھڑے ہو گئے اور ہم نے پسے پوشت اپنے آپ کو اپنے پوں پہ کلہاڑی مارتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہ کی۔ یعنی دنیا میں تو محرومیاں موجود ہیں، اللہ کرے ختم ہوں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آجا پاجا سراغ زندگی، آجا پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن ہے، کسی اور کے تم نہیں بنتے، ہم کسی اور کے نہیں بنتے، تو اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائیں۔ جو آج ہم اپنے ساتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے نیکی کر کے جائیں گے، یقین جانیے وہی نیکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ ضروری نہیں ہے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد ہماری جگہ نیکی کرے، وہ تو حضرت عمر جیسی شخصیت ہے نا، حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس سے پہلے آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا کہ جناب آپ میرے لیے ایک لونڈی جناب والا خرید کر بھیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہوں نے ایک لونڈی خریدی اور حضرت عمر کی طرف بھجوا دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جو مسلمانوں کے لیے تو بہت میٹھے ہیں، شہد سے بھی میٹھے ہیں، اور کفار کے لیے شہد کے ڈنگ سے بھی زیادہ سخت ہے، انہوں نے جب اس لونڈی کو دیکھا، چونکہ ان کی ملکیت میں آ چکی تھی، تو ان کو بہت پسند آئی، بہت بھلی لگی، اخلاقیات میں، عبادات میں، معاملات میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ تم ہرگز اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ جو چیز ہے اس کو خرچ نہ کر ڈالو، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور راہ خدا میں یہ لونڈی آزاد کر دی۔ اور پھر یہ بات ہے جب باپ اعلیٰ قسم کے ہوں، باپ کے اندر یہ صفت موجود ہو تو بیٹوں میں بھی کنورٹ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضور کے بیٹے ہیں، حضور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جو صوفی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کسی نے ایک لونڈی گفٹ کی۔ انہوں نے ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے یہ آیت پڑھی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو انہوں نے پھر غور و فکر کیا، اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، میں غور تو کروں مجھے سب سے پسندیدہ کون سی چیز ہے۔ جب غور کیا تو ان کو بھی ایک لونڈی، ایک کنیز پسند تھی، انہوں نے وہ کنیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ اگر میں نے اس سے راہ خدا میں خرچ نہ کیا ہوتا اور کسی اور طریقے سے اپنے قبضے سے نکال لیا ہوتا تو میں تو واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، مجھے اتنا یہ کنیز پسند تھی، لیکن میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو اس آیت کی برکت نے مجھے اس بات سے مجبور کر دیا کہ یہ اتنی مجھے پسند اور خوبرو ہے، اس کے باوجود یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ایسی چیز خرچ کر دی جائے جو تمہیں پسند ہو۔ مجھے بتائیں گرمیوں کے سیزن میں ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر اور کون سی چیز پسند ہوگی؟ گرمیوں کے سیزن میں اس پنکھے کی ہوا سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہوگی؟ حضرت جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمیوں کا سیزن ہو یا سردیوں کا، باغ تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے، باغ باغیچہ، پھول لگے ہوں اور پھل لگے ہوں۔ آپ اپنے باغ کے اندر گئے جس کو کہتے تھے بیروہا، تو آپ نے دیکھا بڑا عالیشان باغ ہے اور وہاں پرندے چہچہا رہے ہیں اور اپنی مختلف آوازیں نکال رہے ہیں۔ یہ آپ نے منظر دیکھنا ہو تو باغوں میں صبح صبح نکل جائیں، آپ کو بڑی بھلی آوازیں ملے گی۔ انہوں نے جب آوازیں سنی تو آوازیں سنتے ہی ان کو وہ اپنا باغ پسند آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا فلاں باغ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے اشارے پر انہوں نے سارا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کرام کا انداز، یہ حضور کی ترغیب۔ اور ہمارے ہاں جو سب سے پسندیدہ چیزیں ہیں اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے، روزمرہ کے روٹین کے اعتبار سے، وہ ہم خود استعمال کریں گے، بھلے اس کو استعمال کرنے کا موقع نہ بھی ملے، ہم بہت جلد چلے بھی جائیں دنیا سے، لیکن ہماری لالچ اور طمع یہ ہوتی ہے کہ
کہ ہم یہ مال، یہ جائیداد اور بینک بیلنس اپنے پاس ہی رکھیں، کہیں راہ خدا میں خرچ نہ ہو جائے۔ یاد رکھ لو، جو آج ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جائیں گے یہی ہمارا اصل سرمایہ ہوگا۔ یہی آپ کے سامنے الحمدللہ یہ مسجد بھی زیر تعمیر ہے، کسی حد تک اس کا کام کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اب ایک نیا کام بھی جو پہلے رکا ہوا تھا اخراجات کی کمی کے اعتبار سے اور کچھ معاملات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو الحمدللہ اس کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو میرا ایک خیال ہے، میرا ایک کہنا ہے کہ یار بہار کے موسم میں تو سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، اصل خزاں کا جو موقع ہے، اصل جب مشکل وقت کا موقع ہے تو اس وقت بھی ہم ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن ہماری زمین کے اعتبار سے بس چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں تو ہم سب چاہتے ہیں بھئی ہمارا سلسلہ بھی ہو، ہم بھی حصہ ملائیں، لیکن جب یہ سلسلہ چل پڑے، میرا کہنا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ پھر ہم پیچھے نہ رہیں، پھر یہ نہ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ خرچ کر رہا ہو سکتا ہے وہ خرچ کر رہا ہو، جیسے ہوتا ہے نا بھئی امام صاحب ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ خدمت کر رہا ہو، وہ خدمت کر رہا ہو، وہ علامہ صاحب ہیں کہ وہ خدمت کر رہا ہو، وہ فلاں غریب پڑوسی ہے ہو سکتا ہے اس کی وہ خدمت کر رہا ہو۔ میرے پتہ کیفیت کیا ہوتی ہے، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ ایک بادشاہ نے دل میں چاہا، ایک خواہش ظاہر کی کہ میرا ایک ایسا کنواں ہو جو دودھ کا کنواں ہو، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک بار اس طرح کی مشاورت ہوئی کہ اپنی پوری رعایا کو کہہ دیا جائے آج رات سب لوگ ایک ایک کنارے والا برتن لے کر آئیں اور اس کنویں کے اندر دودھ کا ڈال دیں تاکہ یہ کنواں دودھ کا بھر جائے۔ تو ہر ایک نے یہ سوچا اگر میں پانی ڈال دوں گا تو کسی کو کیا پتا، سارے دودھ ڈال رہے ہیں تو فرق تو نہیں پڑے گا، اندھیری رات کسی کو کیا پتا، اور ہر ایک بندے نے یہ سوچ کر پانی ڈالنا شروع کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو وہ کنواں پانی کا بھرا ہوا تھا، دودھ کا بھرا ہوا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بعض میں یہی کنڈیشن ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ اپنے حصے ملا رہے ہوں گے، یہ خدمت کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا گزر بسر ہو رہا ہو، ہم پوچھنا تو دور کی بات ہے، سوچنے تک بھی نہیں آتے۔ یقین جانیے جس پر یہ وقت آتا ہے، جس کی بیٹی جوان ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آج میں نے جہیز جوڑنا ہے، آج میں نے مہندی کا فنکشن تیار کرنا ہے، آج میں نے فلاں کرنا ہے۔ جس پر قرض ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا قرض کیسے اتارنا ہے۔ جس نے اللہ نہ کرے کوئی ایسا اگلا پچھلا قدم اٹھا لیا سوچے بغیر، اس پر جو ایک وقت آتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا بازو بنیں، کسی کی مشکل دور کریں، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، تعلق دار، ان کو بھی دیکھیں، ساتھ میں ایک مسجد بھی تو ہے نا، کیا اس کو بھی چنیں گے؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع دار تھے، جو وہاں ماشاءاللہ ایک حکم اور نظام چلا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیش 1 سال پہلے ان کی روح نکل چکی تھی، مسجد اقصی کی تعمیرات کا سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آثار یعنی لکڑ کے ڈھیر کھڑے رہے۔ جنات نے یہ سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، اگر ہم نے حکم کی تابع داری نہ کی تو ہمیں کہیں سزا نہ پڑ جائے، تو انہوں نے کیا کیا، جنات نے وہ کام میں لگے رہے، کم و بیش 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام مثال ظہری کے بعد اس عذاب کے ٹیپ لگے رہے تاکہ یہ جنات کام مکمل کر لیں۔ جب کام مکمل ہوا اللہ کی اجازت سے اس عذاب کو دیمک نے کھایا، دیمک کے ذریعے وہ عذاب ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے۔ جنات کو بعد میں پتہ چلا کہ جناب جہاں کا معاملہ کچھ اور تھا، سمجھ آ رہی ہے کیا ہمارے یہ انتظامات صرف جنات چلائیں گے؟ ہمارے پاس جنات بھی نہیں ہے، یقین جان۔ اگر